ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کے سرخ رنگ کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چترال کے شمال میں ایک وادی جس کو وادی کیلاش کہتے ہیں، یہ دراصل وادی چترال کی ایک مختصر سی وادی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی اکثریت وادی کیلاش کی سیاحت کے لیے چترال کا رخ کرتی ہے۔ اس وادی کو کفرستان کے نام سے شناخت کیا جاتا ہے۔ وادی کیلاش کے لوگ اپنے مذہبی عقائد، رسم و رواج اور روایات کے حوالے سے آزاد خیال اور آزاد تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی شادی بیاہ کی رسموں، دیگر تہواروں اور تقریبات میں ایک اچوتے پن اور آزادگی کا احساس ہوتا ہے۔ وادی کیلاش کے لوگوں نے اپنی قدیم روایات اور طرز زندگی کو موجودہ دور کی سہولت اور آسائشوں والی دنیا سے بے نیاز رہ کر تحفظ دے رکھا ہے۔ وادی کیلاش کا نام کیلاشی کلچر میں خواتین گاؤں میں صرف ہاتھ دھو سکتی ہے، یہ واش روم اور نہانے کے لیے گاؤں سے باہر ندی پر جاتی ہیں۔ کیلاشی لوگ 3000 سال پرانے ہیں، یہ اینیمزم کے ماننے والے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دنیا کی ہر چیز بشمول الفاظ کی ایک روح ہوتی ہے اور یہ جب تک ان کے اندر موجود رہتی ہے یہ زندہ رہتے ہیں۔ عورتیں مذہبی عبادت گاہوں میں داخل نہیں ہو سکتی، انتقال کو وصال اور دوسری زندگی سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ انتقال پر ڈول اور بانسری بجاتے ہیں اور مردے کو باقاعدہ رقص کرتے ہوئے قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ یہ تابوت زمین پر رکھتے ہیں اور اس کا ڈھکن کھول دیتے ہیں۔ مردے کا گوشت جانور، پرندے اور کیڑے کھا جاتے ہیں اور ہڈیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مردے کی چرپائی، لباس اور برتن بھی تابوت کے پاس رکھ دیے جاتے ہیں۔ کیلاشی لوگوں کا مرکزی قبرستان بمبوریت میں ہے۔ کیلاشی لوگ اب مردوں کو دفن بھی کرنے لگے ہیں۔ کیلاشی خوشی میں 3 کی ٹولیوں میں ناچتے ہیں، جبکہ غم میں 2 کیلاشی ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر رقص کرتے ہیں۔ شادی کے لیے لڑکا لڑکی کو بھگا کر لے جاتا ہے۔ شادی شدہ خواتین بھی دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، لیکن یہ اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں۔ بزرگ اکٹھے بیٹھ کر شادی کی اجازت دے دیتے ہیں، تاہم اگر لڑکی شادی شدہ ہو تو نئے خاوند کو پرانے خاوند کو ڈبل جہیز دینا پڑتا ہے۔ خواتین کو خاص ایام میں ناپاک تصور کرتے ہیں اور انہیں 5 دنوں کے لیے ایک احاطے میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ احاطہ بشالینی کہلاتا ہے۔ کیلاشی لوگ بشالینی کی دیوار اور دروازے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتے ہیں۔ خواتین رنگ برنگے فراق نما کپڑے پہنتی ہیں، ان پر سیپیاں اور مختلف رنگوں کی لیس لگاتی ہیں، سر پر لمبے پندے والی کیلاشی ٹوپی پہنتے ہیں۔ مذہبی رہنما قاضی کہلاتا ہے اور اس کا فرمایا ہوا ہر حرف حرف آخر ہوتا ہے۔ کیلاشوں کے تہوار 4 ہیں اور یہ چاروں موسموں کے شروع میں منائے جاتے ہیں۔ کیلاشی اس میں کھل کر رقص کرتے ہیں، اپنی شراب بناتے ہیں اور سب مل کر پیتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں اور ان کے مذہب میں جھوٹ، فریب اور دھوکہ ناقابل معافی جرائم ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی کیلاشی کسی کو دھوکہ دے، جھوٹ بولے یا پھر فریب کاری کرے۔ یہاں ان فوجیوں کی اولاد رہتی ہیں جو سکندر اعظم کے واپس یونان چلے جانے کے بعد یہیں رہ گئے تھے، مگر تحقیق کے بعد یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ امیر عبد الرحمن والی افغانستان 1895 عیسوی سے اس علاقے کی طرف توجہ مبذول کی اور منظم طور پر تبلیغ اسلام شروع کی، اور اسی وقت سے اسے نورستان کہا جانے لگا۔ علاقے کے لوگ خدا کے ساتھ ساتھ ارواح اور دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں۔ لوگ بیرونی دنیا سے منقطع رہتے ہیں، مقامی اور زرعی پیداوار پر گزارا کرتے ہیں اور موٹا اونی لباس پہنتے ہیں۔ مردوں کے 2 کپڑے، عورتوں کا ایک لمبا کرتا اور سر پر کوڑیوں سے مزین ٹوپی پہنتے ہیں۔ یہاں کے لوگ شراب کے شوقین اور رقص و سرور کے دلدہ ہیں۔ ان کی رسم قدیم یونانیوں سے مشابہ ہیں۔ نورستان کے کیلاشی مسلمان ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، تاہم کیلاش کی وادی محفوظ رہی۔ اس کی وجہ اس کا جغرافیہ تھا۔ یہ ایک دشوار گزار علاقہ ہے جس تک دنیا کی رسائی نہیں تھی، چنانچہ دنیا کیلاش اور کیلاش دنیا سے ناواقف رہا۔ انگریزوں نے 1940 میں انہیں ڈسکور کیا
اور یوں دنیا ان عجیب و غریب اور حیران کن لوگوں سے متعارف ہوئی۔ یہ لوگ اس کے بعد بھی باہر جاتے تھے اور نہ کسی کو کلاش آنے دیتے تھے، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہی۔ سیاح خچروں، گھوڑوں اور جیپوں پر یہاں پہنچتے رہے اور آہستہ آہستہ دنیا نے انہیں اور انہوں نے دنیا کو قبول کر لیا۔ لیکن اس سیاحتی آمد و رفت کے دوران کلاشی لوگوں کا کلچر اور روایات متاثر ہونے لگی۔ یہ لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں بھی آباد ہونے لگے اور لوگ بھی یہاں دڑ دڑ پہنچنے لگے۔ یوں یہ آج سکڑتے سکڑتے صرف 4000 رہ گئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر مذہب کی تبدیلی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کلاشی لوگ اگلے 20 برسوں میں صرف کتابوں، عجائب گھروں اور فلموں میں رہ جائیں گے۔ کلاش کی وادی خشک بنجر پہاڑوں میں گری ہوئی ہیں، درمیان سے دریا اور سائیڈ سے ندیاں گزرتی ہیں۔ علاقے میں اخروٹ، نشپاتی، سیب، خوبانی اور شہتوت کے درخت ہیں۔ سرخ انگور بھی بے تحاشا پیدا ہوتا ہے۔ علاقے میں بکریاں اور بھیڑیں بھی ہیں۔ یہ لوگ مکئی اور باجرہ بھی اگاتے ہیں، تاہم یہ گندم چترال سے خریدتے ہیں۔ خوبانی اور اخروٹ کے آٹے کی انتہائی لذیذ روٹی پکاتے ہیں اور بکری کے دودھ کے پنیر کے ساتھ کھاتے ہیں۔ دالوں کا سوپ بناتے ہیں اور بکری اور بھیڑ کے گوشت کا دم پخت پکاتے ہیں۔ خوبانی نشپاتی اور شہتوت سکھاتے ہیں اور سردیوں میں یہ کھاتے بھی ہیں اور ان کا سالن بھی بناتے ہیں۔ کانوں میں مرچ بالکل استعمال نہیں کرتے۔ عورتیں اور مرد دیسی شراب پیتے ہیں۔ کلاشی لوگ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے ہیں، دوسروں کے مذہب کا احترام کرتے ہیں اور دوسروں سے اپنے مذہب کے احترام کی توقع رکھتے ہیں۔ یونان کے چند والنٹیئرز ہر سال یہاں آتے ہیں اور کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں۔ یونانی والنٹیئرز نے یہاں انتہائی خوبصورت میوزیم بھی بنایا اور اسکول بھی قائم کیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔